إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ويرزقون فيها بغير حساب محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، دین اسلام اللہ رب العزت کا عدل اور انصاف والا دین ہے جو معاشرے کے تمام افراد کو ان کا پورا حق دیتا ہے۔ بعض غیر مسلم ممالک اور ان کے اعلیٰ کار ہمارے ملکوں کے اندر بھی اس طرح کا راگ الاپتے رہتے ہیں کہ عورتوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، آزادی نسواں کے نام سے مختلف NGOs کام کرتی ہیں اور عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یورپ کے اندر عورت کو آزادی حاصل ہے اور وہ عورتوں کے حقوق کا بڑا خیال رکھتے ہیں، جبکہ مسلمان ملکوں کے اندر عورت کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، اس کی آزادی کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس کے جائز حقوق اس کو ادا نہیں کیے جاتے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے
کہ دین اسلام کے اندر عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا، بلکہ اس میں گھٹن ہے، عورتوں کے اوپر خام خواہ کی سختی ہے۔ اس کے لیے مختلف NGOs انہوں نے بنائیں، اور دوران سال مختلف موقعوں کے اوپر وہ اس طرح کے جلوس بھی نکالتے ہیں، حقوق نسواں کے نام سے، آزادی نسواں کے نام سے، جس طرح کہ یہ 8 مارچ کو جلوس نکالا جاتا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ غیر مسلم عورتوں کے کون سے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور دین اسلام ایک عورت کو کیا حق دیتا ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ یاد رکھیں، یورپ عورت کے جس حقوق کی بات کرتا ہے، غیر مسلم اور ان کی NGOs عورتوں کے جن حقوق کی بات کرتے ہیں، اس سے مراد عورت کے حقوق نہیں ہے، عورت کی آزادی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عورت تک ان کی رسائی آسان سے آسان ہو۔ وہ ان کی خواہش یہ ہے کہ ہر میدان میں، چاہے وہ کوئی کاروباری میدان ہو، کوئی دفتر ہو، کوئی فیکٹری ہو، کوئی کارخانہ ہو، کوئی بس ہو، ہر جگہ پر عورت مرد کے شانہ بشانہ نظر آئے۔ ان کے اس سے 2 بڑے بڑے مقصد ہیں۔ ایک تو ان کا تجارتی مقصد ہے۔ آپ غور کر لیں، پوری دنیا کے اندر جو لوگ اس بات کا دعوے دار ہیں، عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے، ان کے ہاں بھی غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کسی بھی جگہ پر ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ عورت کی تنخواہ مرد کے برابر ہو، عورت کا معاوضہ مرد کے برابر ہو۔ وہ کاروباری مقاصد کے لیے عورت کی حقوق کی بات کر کے عورت کو ہر میدان میں گھر سے باہر نکال کر مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کر کے اپنے تجارتی مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ چاہے کوئی سکول ہو، یونیورسٹی ہو، یا کوئی فیکٹری ہو، کارخانہ ہو، بس ہو، جہاں پر بھی پرائیویٹ عورت کو ملازمت ملے گی، قطعاً عورت کی تنخواہ مرد کے برابر نہیں ہوگی۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے اپنے کاروبار کو کھڑا کرنے کا۔ اسی طرح جب وہ لوگ عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ والی آزادی ہوتی ہے کہ عورت اپنے جنسی تعلقات کو قائم کرنے کے لیے آزاد ہو، چاہے وہ کسی مرد کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہے، یا ہم جنس پرستی کا معاملہ ہو، عورت عورت کے ساتھ، مرد مرد کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہے، یا کوئی مرد بغیر نکاح کی کسی عورت کے ساتھ اپنے معاملات کو جاری رکھنا چاہے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور عورت جس طرح کا بھی لباس جس کے اندر وہ برہنہ نظر آتی ہے یا نیم برہنہ نظر آتی ہے، اس کو اجازت ہونی چاہیے۔ یہ آزادی نسواں کا مطلب ان کے ہاں یہ ہے، ورنہ آپ نے کئی دفعہ اس طرح کی باتیں سنی ہیں، پڑھی ہیں کہ غیر مسلم ممالک کے اندر نقاب کی اجازت نہیں ہے، پردے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہاں پر عبایا اوڑھنے تک کی عورتوں کو اجازت نہیں ہے۔ اگر عورتوں کی آزادی کی بات کی جائے تو پھر تو عورت کو اپنے لباس میں آزاد ہونا چاہیے، کہ اگر کسی یورپی ملک کے اندر بھی کوئی اور نقاب اوڑھ کر گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہے، کسی دفتر میں جانا چاہتی ہے، کسی کالج کے اندر، کسی یونیورسٹی کے اندر، کسی
بس کے اندر کسی بھی جگہ پر ملازمت کرنا چاہتی ہے اس کو اجازت ہونی چاہیے، لیکن قطعاً ایسا نہیں ہے۔ تو ان کے ہاں عورت کی آزادی کا مطلب یہ ہے عورت کی بے راہ روی، اس کا برا نہ ہونا ہو کر جس طرح مرضی وہ جس کے ساتھ چاہے اپنے تعلقات کو قائم کر لے، اور جو مرد چاہے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کر لے۔ یہ ان کے ہاں عورت کی آزادی کا مطلب ہے۔ اور یہ اسی طرح کی آزادی مسلم معاشروں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ایک عورت کو عزت وقار پروٹوکول حاصل ہے مسلمانوں کے اندر، مسلمان ملکوں کے اندر، اور مسلمان ملکوں کے اندر ایک عورت جس طرح عزت اور آبرو کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہے، ان کی شدید یہ خواہش ہے کہ مسلمان ملکوں کے اندر اس چیز کو ختم کر کے اپنے جیسا کر لیا جائے۔ ان این جی اوز کا مقصد اور اس طرح کے معاملات کا مقصد، ان نعروں کا مقصد یہ ہے۔ دین اسلام نے جو مقام اور مرتبہ ایک عورت کو دیا ہے، نہ کسی اور مذہب کے اندر یہ مقام اور مرتبہ عورت کو حاصل ہے، نہ آج سے پہلے کسی مذہب کے اندر عورت کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل تھا۔ اور یہ عام طور پر جو تاثر دیا جاتا ہے کہ عورتوں کے حقوق مردوں کے مساوی ہونے چاہیے، اس کی بھی میں تھوڑی سی نشاندہی کرتا ہوں۔ دین اسلام کے اندر بھی تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے حق عورتوں سے زیادہ ہیں یا مرد کو عورت کے اوپر غلبہ ہی حاصل ہے۔ بعض معاملات ایسے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے حقوق کو برابر رکھا ہے، اس میں جس طرح کے حقوق مردوں کے لیے ہیں اسی طرح کے حقوق عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ اور بعض معاملات ایسے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے مردوں کے حقوق کو زیادہ رکھا ہے، ان کو اللہ رب العزت نے غلبہ عطا کیا ہے۔ اور بعض معاملات ایسے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق کو غالب رکھا ہے۔ وہ معاملات جن میں اللہ رب العزت نے ایک عورت اور مرد کے حق کو برابر رکھا ہے، ان میں سے ایک معاملہ عزت اور آبرو کا ہے۔ آپ دین اسلام کی تعلیمات کے اوپر غور کریں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ دین اسلام کے اندر جس طرح ایک مرد کی عزت اور آبرو کا معاملہ ہے، اسی طرح ایک عورت کی عزت اور آبرو بھی اسی طرح رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکون خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ ٹھٹھا نہ کرے، اس کو حقیر نہ جانے، حقیر سمجھ کے اس کے ساتھ مذاق اور ٹھٹھے والا معاملہ نہ کرے۔ ہو سکتا ہے جس کو وہ حقیر سمجھ کے اس کے ساتھ مذاق والا ٹھٹھے والا معاملہ کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہو، اور کوئی عورت بھی کسی عورت کے ساتھ کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے ٹھٹھا نہ کرے، مذاق نہ کرے۔ ہو سکتا ہے جس کو وہ مذاق کر رہی ہے، جس کو وہ حقیر سمجھ رہی ہے، اللہ کے ہاں وہ اس سے بہتر ہو۔ تو جس طرح اللہ رب العزت نے ایک مرد کی عزت اور آبرو کا خیال رکھا ہے، اسی طرح اللہ احکم الحاکمین نے اس معاملے کے اندر عورت اور مرد کو برابر رکھا ہے۔ بلکہ عزت اور آبرو کے معاملے میں اللہ رب العزت نے جو مقام اور مرتبہ عورت کو دیا ہے وہ کسی بھی مذہب کے اندر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، وہ لوگ جو بولی بالی پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، ان کے متعلق کوئی بات کر دیتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے اوپر دنیا کے اوپر بھی لعنت کی گئی ہے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کی گئی ہے، اور ان کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے ایک عورت کو دیا ہے کہ اس کی عزت آبرو اس میں ایک مرد اور ایک عورت کو برابر رکھا ہے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کے اندر جان کی حرمت کے حوالے سے
عورت کو حقیر سمجھا جاتا تھا، مرد کی ویلیو تھی دین اسلام نے، بلکہ وہاں پر اگر کسی مرد کے ہاں کسی گھر میں کسی بچی کی پیدائش ہو جاتی تھی، وہ سارا دن لوگوں سے شرمندگی کی وجہ سے اور اس بات کو عار سمجھتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو گئی ہے، لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا اور کسی کے سامنا کسی کا کرنا مناسب نہیں سمجھتا تھا، اس کو اپنے لیے عار سمجھتا تھا۔ اور بعض بدبخت ایسے ہوتے تھے کہ کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، اس کو اٹھا کر زمین کے اندر گڑھا کھود کے اس کے اندر رکھ کے اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، اپنی بچیوں کو اپنے لیے عار سمجھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! قرآن مجید نے اس کا زبردست قسم کا اس کا نوٹس دیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ زندہ درگور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا، تیرا قصور کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر سخت تنبیہ کی۔ یہ دین اسلام ہے جو زمانہ جاہلیت کے اندر عورت کو اپنے لیے باعث شرمندگی اور باعث عار سمجھے جانے والی بات کو ختم کر کے عورت کو مقام دیتا ہے، ایک مرتبہ دیتا ہے اس کو، اور فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو بندہ کسی بھی مومن کو چاہے وہ مرد ہو عورت ہو جان بوجھ کے قتل کرے گا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جو بندہ کسی مومن مرد کو کسی مومن عورت کو جان بوجھ کے قتل کر دے، اس کا بدلہ، اس کا ٹھکانہ، اس کی جزا جہنم ہے، اس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کا اس کے اوپر غضب ہوگا اور اللہ کی لعنت ہوگی، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک مرد کی جان، اس کی حرمت کا خیال رکھا ہے، اسی طرح ایک عورت کی حرمت بھی اسی طرح رکھی ہے۔ اسی طرح اجر و ثواب کا معاملہ دیکھ لیں، میں نے کہا کہ ہر معاملے میں ایسا نہیں ہے، دین اسلام عورت کو مقام دیتا ہے، مردوں کے برابر دیتا ہے، بہت سارے معاملات میں، بہت سارے معاملات میں انسانی فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کی جبلت کا خیال رکھتے ہوئے، اس کی صلاحیتوں کا خیال رکھتے ہوئے فرق رکھا ہے، دیگر معاملات میں برابری رکھی ہے۔ کچھ معاملات میں چونکہ عورت کے اندر ایک نزاکت پائی جاتی ہے، اس کی ایک جسمانی ساخت ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے کچھ معاملات میں فرق رکھا ہے اور کچھ معاملات میں برابری رکھی ہے۔ اجر و ثواب کا معاملہ دیکھ لیں، فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ کوئی مرد ہو عورت ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بشرطے کہ ایمان کی حالت میں جو بندہ بھی مرد ہو عورت ہو اچھا کام کرے گا، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور وہاں پر انہیں بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ عطا کرے گا۔ کوئی فرق نہیں رکھا درجات کی بلندی میں، نیکی کے امور میں، چاہے وہ نیکی کرنے والی عورت ہو چاہے نیکی کرنے والا مرد ہو، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے برابری رکھی ہے کہ جو نیکی کرے گا اس کے حساب سے اس کو اللہ رب العزت درجات سے نوازے گا، اس میں برابری رکھی ہے۔ بلکہ فرمایا کہ انی لا اضیع عمل عامل من ذکر او انثی، جو بھی مرد ہو عورت ہو اچھا کام کرے میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، اس میں یہ کوئی بنیاد نہیں ہوگی کہ یہ مرد ہے اس کی نیکی قبول کی جانی چاہیے، اس کو درجہ اس کو زیادہ ملنا چاہیے، یہ عورت ہے اس کا درجہ جنت میں کم ملے گا عورت ہونے کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے۔ جنت میں درجات کی تقسیم، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبے کا اعلیٰ ہونا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ عمل صالح ہے، مرد عورت کا فرق نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے معزز وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، تقویٰ اللہ رب العزت کے ہاں تقرب کی اور اللہ کے قریب ہونے کی بنیاد ہے۔ تو اس چیز کے اندر بھی اللہ رب العزت نے برابری رکھی ہے۔ اسی طرح حصول علم کا معاملہ دیکھ لیں، حصول علم جس طرح مردوں کے لیے لازم قرار دیا ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اسی طرح علم کا حصول جس میں عورت اپنی اصلاح کرے، اپنے معاشرے کی اپنی اولاد کی اصلاح کی ضرورت ہے، عمل کی جن چیزوں میں اس کو ضرورت ہے اس حد تک علم حاصل کرنا وہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ دین اسلام کی بنیادی باتوں کو سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے، اس میں کوئی فرق نہیں رکھا کہ وہ مرد ہے تو ضروری ہے، عورت ہے تو اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
ایمان والو، سارے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس میں مرد عورتیں سب برابر ہیں، کوئی فرق نہیں اس میں۔ بنیادی اصول علم سب کی ضرورت قرار دیا اس کو، جس کے ساتھ بندہ جہنم کی آگ سے بچ سکے وہ سب کی ضرورت ہے، مردوں کی ضرورت بھی ہے، عورتوں کی بھی ضرورت ہے۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن مخصوص کر رکھے تھے عورتوں کے لیے، ہفتے میں ایک دن مخصوص کر رکھا تھا۔ صحابیات آپ کی بیویوں سے بھی علم حاصل کرتی تھی، مسائل پوچھتی تھی، پیارے نبی کے پاس بھی آ کر مسئلے پوچھتی تھیں، اور آپ خود ان کے لیے آپ نے دن مقرر کر رکھا تھا، ہفتے میں ایک دن ان کے پاس جاتے، ان کو وعظ و نصیحت کرتے، انہیں دین کی باتیں بتاتے۔ اور قرآن و مجید کے اندر جو جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کر کے جن احکامات کا حکم دیا ہے ان سب معاملات میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو حصول علم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے معاملے کو برابر رکھا ہے۔ اسی طرح ملکیت کا حق دیکھ لیں، زمانہ جاہلیت کا اور دیگر مذاہب کا موازنہ کر لیں۔ اسلام عورت کو ملکیت کا حق دیتا ہے، اس کے لیے وراثت کا تعین کرتا ہے۔ عورت کو جو مال اس کی ماں باپ سے ملا ہے، وراثت کے اندر سے ملا ہے یا حق مہر کی صورت میں ملا ہے، چاہے وہ بہت بڑا خزانہ ہو، عورت کو اس کا مالک قرار دیا گیا، اس کا خاوند مفلس ہے۔ اس کے باوجود عورت کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر، اپنے خاوند کے اوپر خرچ کرنا اس کے اوپر لازم نہیں ہے، نیکی کی نیت سے، ثواب کی نیت سے کرے اور بات ہے، وہ اس کی مالک ہے اپنے مال کی، اس کو ملکیت کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ آپ دیگر مذاہب کے اندر اس کا مطالعہ کر کے موازنہ کر کے دیکھ لیں، یہودیت کے اندر، عیسائیت کے اندر، ہندوؤں کے مذہب کے اندر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ اسلام عورت کو وراثت دیتا ہے، وراثت میں دیتا ہے عورت، مرد خامد فوت ہو گیا ہے، کہا اس کو چوتھا حصہ یا 8واں حصہ ملے گا۔ بیٹی یا کسی کی باپ فوت ہو گیا، فرمایا اس کو نصف ملے گا۔ اگر بیٹے دونوں، بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین ملے گا، بیٹے کے 2 حصے ہوں گے، بیٹی کا 1 حصہ ہوگا۔ اور سخت قسم کی وعیدیں بیان کرتا ہے جو لوگ اپنی وراثت، اپنی بہنوں کی، بیٹیوں کی، بیویوں کی وراثت کھا جانے والے ہیں۔ فرمایا جو بندہ 1 بالش زمین کسی کی ناحق لیتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا 7 زمینوں کا طوق اس بندے کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ یہ دین اسلام ہے جو عورتوں کو ان کا حق دیتا ہے، وراثت کے اندر بھی حق دیتا ہے، حق مہر کی شکل میں حق دیتا ہے، ان کو ملکیت کا حق دیتا ہے، اور یہ صرف اور صرف دین اسلام کی خاصیت ہے۔ اور اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ عورت فوت ہو جائے، اس کے وارث بنیں گے، جو اس کے رشتہ دار ہیں، قریبی اس کے وارث بنیں گے، وہ اس کو ملکیت کا حق ملے گا تو وارث بنیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جس طرح مردوں کو حق دیا ہے اپنی مرضی کے ساتھ، جو ان کو رشتہ اچھا نظر آتا ہے، جس کو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر میں اپنی شادی کر لوں، ان کو حق ہے وہاں پر شادی کر سکتے ہیں۔ اگر انہیں وہ لڑکی پسند نہیں ہے تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، اس کو پسند نہیں ہے، بلکہ دیکھنے تک کی اجازت دی ہے کہ اگر ممکن ہے، دیکھنا چاہتا ہے اور دیکھ سکتا ہے، ممکن ہے تو دیکھ لے، پسند ہے ٹھیک ہے، نہیں پسند نہ کرے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں رکھا کہ ان کے والدین، ان کے بڑے جہاں چاہیں اس کو چلا دیں، نہیں، ان کو بھی ایک حق دیا ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے بچی کی شادی کرنی ہے، بہن کی شادی کرنی ہے، اس کے ولی کے لیے لازم ہے اسے پوچھے، اس کی اجازت طلب کرے، اس سے مشورہ لے لے۔ پھر فرق رکھا کہ ایک اور بچی ہے، کماری ہے، کھل کے بات نہیں کر سکتی، اس سے بھی پوچھے، ہاں بس اس کا اندازہ لگا لے کہ وہ اس بات پہ ناراض تو نہیں، خوش ہے اس بات پر، وہ خاموش رہ جاتی ہے، اس کی خاموشی کو اس کی خوشنودی سمجھ کے قبول کر لیا جائے گا، کیونکہ وہ کھل کے بات نہیں کر سکتی۔ شوہر دیدہ ہے، اس سے کھل کے بات کرے، مشورہ کرے اس کے ساتھ، اور جو رائے اس کی ہے اس کی رائے معلوم کرے، اور اس کی رائے کو اپنی رائے پر مقدم رکھے۔ یہ دین اسلام کہتا ہے۔ کوئی متعلقہ ہے، بیوہ ہے، کیونکہ کھل کے بات کر سکتی ہے، اسے مشورہ لیا جائے، اس بات کے اوپر گفتگو کی جائے کہ یہاں پر شادی کرنا چاہتا ہوں، کر دوں، یہ حق دیا ہے اس کو۔ اگر وہ انکار کر دے، میں نہیں کرتی، نہیں کر سکتا، زبردستی نہیں کر سکتا۔ بلکہ ایک صحابیہ نے، خنسہ بن خدام، پیارے نبی کے پاس آئی، کہنے لگی اس کے باپ نے اس کی شادی کر دی۔ یہ سیبہ تھی، ان کا خامد فوت ہو گیا تھا، کہنے لگے میرے باپ نے فلاں جگہ میری شادی کر دی، میں وہاں پر نہیں جانا چاہتی، میں وہاں پر شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح ختم کروا دیا، کہا نہیں کرنا چاہتی تو کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟
ایک کماری لڑکی آ گئی، وہ اللہ کے رسول کے پاس آ گئی، میرا باپ فلاں جگہ پر اس نے میری شادی کر دی، مجھے پسند نہیں ہے، آپ نے اس کو رد کر دیا۔ دین اسلام جس طرح مردوں کو حق دیتا ہے کہ مرد اپنی مرضی کی جہاں پر انہیں پسند ہے وہ شادی کر لیں، ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھپی یاریاں لگاتی رہیں اور عدالتوں میں جا کر چھپ کر نکاح کر لیں اور ولی کو بائی پاس کر دیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ عورت کی اللہ تعالیٰ نے اس کی نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے اس معاملے کو کہ وہ اتنی تجربہ کار نہیں ہوتی ہے اور اتنی بڑی زیادہ دور کی فہم فراست اس میں نہیں ہوتی ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے ولی کو ساتھ شامل کیا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر یہ معاملہ نہیں ہو سکتا ہے، لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت اس کے مشورے کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، وہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحھا باطل باطل باطل، اور جو بھی عورت ولی کی اجازت کے بغیر اپنی مرضی سے نکاح کرے گی، چھپی یاری لگا کر عدالت میں جا کر نکاح کا ایک سرٹیفکیٹ لے لے گی، فرمایا فنکاحھا باطل باطل، ایسی عورت کا نکاح باطل ہے ہوا ہی نہیں۔ شریعت نے ایک پابندی ضرور رکھی ہے، لیکن اتنا مجبور بھی نہیں کیا کہ بس ولی جہاں چاہے اس سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، اور اس کو شتر بے مہار بھی نہیں چھوڑا کہ جہاں چاہے جس کے ساتھ یاری لگائے اور اپنا معاملہ کر لے، ایسا بھی نہیں کیا۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حق دیا ہے، تو اس معاملے میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کو حق دیا ہے کہ اپنا ساتھی کا انتخاب کرنے میں وہ آزاد ہے، وہ ساتھی کا انتخاب اپنی مرضی سے جسے وہ پسند ہے اس کا انتخاب کر سکتا ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی یہ معاملہ رکھا ہے کہ جہاں وہ پسند نہیں ہے، جو مرد اس کو پسند نہیں ہے، وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، اس کے ولیوں کے لیے لازم رکھا ہے کہ اس کی مرضی معلوم کریں، اس کی خواہش کو سامنے رکھیں اور اس کے حساب سے اس کے نکاح والا معاملہ کریں۔ اسی طرح خلا کا معاملہ دیکھ لیں، یہاں پر بھی آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کے اندر مرد کو یہ حق دیا ہے کہ اگر اس کی شادی کسی ایسی عورت سے ہو گئی ہے جہاں وہ عورت اسے پسند نہیں ہے یا کسی وجہ سے ان کی آپس میں بن نہیں سکی، اللہ رب العزت نے اس کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ اس کو طلاق دینا چاہے تو طلاق دے سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے عورت کو بھی یہ حق دیا ہے کہ اگر اس کی شادی کسی ایسے مرد کے ساتھ ہو گئی ہے جو مرد اسے پسند نہیں ہے اور اس کو طلاق دے کر فارغ بھی نہیں کرنا چاہتا، وہ چھوڑتا بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اللہ اکبر، شریعت اسلامیہ عورتوں کو کیسے کیسے حقوق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ خلا لے لے، اپنا حق مہر جو اس نے اس مرد سے وصول کیا تھا اس کا حق مہر واپس کر کے اسے طلاق لے لے، اس سے آزاد ہو سکتی ہے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ وہ خود دونوں فریق رضامندی کے ساتھ معاملہ کر لیں، کسی پریا پنچایت میں کر لیں، عدالت کے ذریعے معاملہ ہو جائے، کسی بھی صورت میں کھلے والا معاملہ ہو جائے، ٹھیک ہے، ہاں بلا وجہ ایسا معاملہ نہ کرے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ایما امرأۃ سألت زوجہا بغیر باس، جو عورت بھی بغیر کسی وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، فحرام علیہ رائحۃ الجنہ، فرمایا اس عورت کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ بلا وجہ عورت کا یہ مطالبہ کرنا، خلا کا طلاق کا مطالبہ کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر ناگزیر حالات ہوں، عورت سمجھتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے، میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، تو جس طرح اللہ نے مرد کو حق دیا ہے طلاق دینے کا، اسی طرح اللہ رب العزت نے دین اسلام کے اندر عورتوں کو بھی حق دیا ہے کہ وہ خلا لے کر اپنا معاملہ ختم کر سکتی ہیں۔ تو ان معاملات کے اندر آپ غور کریں کہ ان جو معاملات میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس میں جس طرح اللہ نے مردوں کو حق دیے اس کے برابر عورتوں کو بھی حق دیے۔ ہاں بعض معاملات ایسے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے مردوں کو زیادہ حقوق دیے ہیں، ان کا پلڑا بھاری رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے مرد کو پورے خاندان کا، اپنے گھر کا، عورتوں کا نگران بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں کے اوپر نگران ہیں، قوام ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ عورت کے مقابلے میں اللہ نے مرد کو زیادہ حق کیوں دیا ہے؟ اس کو نگران کیوں بنایا ہے؟ اس کو قوام کیوں بنایا ہے؟ اس کا درجہ کیوں رکھا ہے زیادہ؟ اس وجہ سے یہ اللہ کا فضل، اللہ جسے چاہتا دے دیتا ہے۔ اور دوسری وجہ اللہ نے یہ بیان کی بما انفقوا، اس وجہ سے کہ وہ مرد خرچ کرتے ہیں، ان کے ذمے خرچ کرنا ہے، ان کے ذمے سارے معاملات، گھر کے معاملات کو چلانا ان کے ذمے،
عورت کا نان نفقہ پورا کرنا، قربان جائیں کتنا شاندار دین ہے۔ دین اسلام کے اندر ایک مرد کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا نگران بنا کر اس کے متحد عورتوں کو، اس کے بچوں کو رکھ دیا۔ اس مرد کے اوپر ذمہ داری ڈال دی کہ اس نے کمانا ہے، بچوں کا خرچہ پورا کرنا ہے، اپنی بیوی کا خرچہ پورا کرنا ہے، یہ گھر میں عزت کے ساتھ رہے گی، یہ بسوں کے اندر دھکے نہیں کھائے گی، یہ ایئر ہوسٹس بن کر اپنے جسم کو لوگوں کے لیے نمایاں کر کے نہیں دکھائے گی۔ اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہن گھر میں رہے گی، یہ مرد ہے، کام کر سکتا ہے، اس کے اندر طاقت قوت زیادہ رکھی ہے، اس کو کہا تو کام کر، تیری بیٹی، تیری بیوی، تیری بہن، تیری ماں گھر میں رہے گی، سکون کے ساتھ، عزت کے ساتھ رہے گی، تو کما کر لا اس کے اوپر خرچ کر۔ اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح مرد باہر دھکے کھاتا ہے، سارا دن کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، عورت بھی اسی طرح جائے اور وہ مزدوریاں بھی کرے، اپنے جسم کو نمایاں بھی کرے اور بلیک میل بھی ہو۔ یہ سارے معاملات، وہ عورتوں کو یہ مطلب ہے حقوق نسواں کا، اور یہ مطلب ہے ان کے ہاں آزادی نسواں کا۔ دین اسلام مرد کو نگران اور قوام قرار دیتا ہے، اس میں فرق ہے۔ ان چیزوں میں اللہ نے فرق رکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا مرد کا درجہ زیادہ ہے، وہ خرچ کرتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے، وہ کما کر لاتا ہے، یہ گھر میں رہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ اپنے گھروں میں ٹھہرو، اپنے عزت کے ساتھ گھر میں رہو۔ اللہ اکبر، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے۔ اسی طرح وراثت کا معاملہ ہے، چونکہ مرد کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وراثت کے اندر مرد کا حصہ زیادہ رکھا ہے۔ وراثت دونوں کی رکھی ہے، عورت کی بھی ہے، مرد کی بھی ہے۔ خامد فوت ہو جائے بیوی کی وراثت ہے، بیوی فوت ہو جائے خامد کی، اس میں سے وراثت موجود ہے، لیکن دونوں کی وراثت میں فرق ہے۔ بیوی، خامد فوت ہو جائے بیوی کو ربع ملے گا، چوتھا حصہ ملے گا یا آٹھواں ملے گا۔ بیوی فوت ہوئی ہے، خامد کو آدھا ملے گا یا چوتھا ملے گا۔ اسی طرح مرد باپ فوت ہوا ہے، اس کی بیٹی ہے، بیٹی کو نصف ملے گا، زیادہ ہے ثلثین ملے گا، 2/3 ملے گا۔ بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین ملے گا، بیٹے کے 2، بیٹی کا 1 حصہ ہوگا۔ فرق رکھا ہے، بیٹے کا حصہ زیادہ، بھائی کا حصہ زیادہ، خامد کا حصہ زیادہ، عورت کا کم رکھا۔ کیوں؟ مرد کے اوپر ذمہ داری تھی، عورت کے اوپر چونکہ نان نفقے کی ذمہ داری نہیں ہے، گھر چلانے کی ذمہ داری نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے وراثت کے معاملات میں مرد کا حصہ زیادہ رکھ دیا۔ اسی طرح گواہی کا معاملہ دیکھ لیں، گواہی میں عورت کی معاملے کو دیکھ کر عام طور پر عورت بات جلدی بھول جاتی ہے، اور اس کے معاملات باہر کم ہوتے ہیں، گھریلو معاملات اس کے زیادہ ہوتے ہیں۔ گواہی میں تھوڑا سا فرق رکھ دیا، اور گواہی میں فرق بھی اس طرح کا نہیں جس طرح کہ ہاں لوگوں کے ہاں معروف ہے کہ ہر معاملے میں عورت کی گواہی مرد کے نصف ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ مالی معاملات میں مرد کے مقابلے میں عورت کی گواہی نصف ہے۔ 2 عورتیں جہاں پر ایک مرد کی گواہی کی ضرورت ہے، وہاں پر اگر 2 مرد ہے کسی معاملے میں 2 مردوں کی گواہی چاہیے، 2 مرد نہیں ہے، 1 مرد ہے تو اس کے ساتھ 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں گی، یہ مالی معاملات میں۔ لیکن دیگر کئی معاملات آپ اس میں دیکھ لیں، اس میں مرد اور عورت کی گواہی برابر ہے۔ حدیث رسول آپ دیکھ لیں، بیان کرتی تھی، صحابیات بیان کرتی تھی، امہات المؤمنین بیان کرتی تھی، اکیلی بیان کرتی تھی۔ لوگ آتے تھے عائشہ سے حدیث پوچھتے تھے، کوئی نہیں کہتا تھا تو عورت ہے، تیری اکیلی کی بات کیسے مان لیں، ایک اور عورت بھی بیان کرے گی پھر مانیں گے۔ نہیں، ایک عورت کی بات بھی مانی جاتی تھی، بلکہ ایک عورت آئی، ایک صحابی کہتا ہے میں نے ایک عورت سے شادی کر لی، کچھ دن گزرے، ایک عورت آگے کہنے لگی کہ تجھے بھی اور اس عورت کو بھی چھوٹے ہونے کی حالت میں نے دودھ پلایا تھا، تم تو آپس میں رضائی بہن بھائی ہو۔ وہ آدمی پیارے نبی کے پاس گیا، کہنے لگا اللہ کا رسول میں نے پوچھا ہے، ادھر ادھر سے پوچھا، اپنے خاندان کے لوگوں سے بھی پوچھا، اس کے خاندان کے لوگوں سے بھی پوچھا، کسی کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ عورت کہتی ہے میں نے تجھے بھی دودھ پلایا تھا، اس کو بھی دودھ پلایا تھا، تم تو آپس میں رضائی بہن بھائی ہو۔ پیارے نبی نے فرمایا اب کیسے ہو سکتا ہے، وہ بات کہہ دی گئی ہے، عورت کہہ رہی ہے تو بات کو ماننا پڑے گا، رضاعت کا معاملہ ہے، آپ نے ان کے درمیان جدائی کروا دی۔ اب ایک عورت کی بات کو بھی اس میں لے لیا گیا، اس کی گواہی کو قبول کیا گیا۔ تو بعض معاملات میں صرف ایک عورت کی گواہی لی گئی ہے، عام روٹین کے اندر مردوں کی گواہی بھی 2 کی لی جاتی ہے، لیکن بعض معاملات ایسے ہیں اس میں ایک عورت کی گواہی کو بھی قبول کر لیا گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ گواہی کے معاملات میں تھوڑا سا یہ بھی فرق ہے۔ اسی طرح طلاق کا معاملہ ہے، طلاق کا حق جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مردوں کو دیا ہے، عورتوں کو نہیں دیا۔ ہاں عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلا کا حق دیا ہے اس کو، کہ عورت طلاق نہیں دے سکتی ہے، اس کو پسند نہیں ہے مرد اس کو طلاق دے دے، ایسا نہیں ہے، یہ دین اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام میں ایسا ہے کہ وہ خلا تو لے سکتی ہے کہ اپنا حق مہر واپس کر کے اسے جدائی کروا لے، یہ تو ٹھیک ہے۔
اسی طرح نبوت، جہاد، امامت صغریٰ، امامت کبریٰ، اس میں بھی فرق ہے۔ نبوت اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مردوں کو دی ہے، کوئی عورت بھی نبی نہیں بنی۔ اسی طرح جہاد کے معاملے میں بھی یہ جہاد کا معاملہ اللہ نے صرف اور صرف مردوں کے اوپر فرض کیا ہے، عورتوں کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے۔ ایک عورت آئی کہنے لگی اللہ کے رسول مرد جہاد کرتے ہیں، اتنی فضیلت کو پاتے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی جہاد کی صورت ہونی چاہیے، ہم بھی جہاد کیا کریں۔ فرمایا جہادکن الحج، تمہارا جہاد حج ہے، تم حج کر لو، یہی تمہارا جہاد ہے، تمہارے اوپر جہاد فرض نہیں ہے، عورتوں کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے، یہ جہاد مردوں کے اوپر فرض ہے، کیونکہ یہ لڑنے بڑنے کا کام ہے، طاقت قوت والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ عورت کیونکہ نزاکت والی ہوتی ہے۔ ایک سفر میں تھے، ایک انجشا نامی صحابی تھا، وہ اونٹوں کو ہانک رہا تھا، تو وہ اس کے پیچھے وہ عرب لوگ اشعار وغیرہ پڑھتے تھے اونٹوں کو ہانکتے ہوئے، حدیث کو کہتے وہ پڑھتے تھے، اونچی اونچی آواز سے وہ پڑھ رہا تھا، اونٹ تیز چلتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ آپ گینوں کا خیال رکھو، یہ عورتیں ہیں، اونٹوں کو آہستہ آہستہ آرام سے چلاؤ، ان کی نزاکت کا خیال رکھو۔ تو دین اسلام کے اندر عورتوں کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے ان کے اوپر احکامات کو لاگو کیا گیا ہے۔ اسی طرح امامت صغریٰ کا معاملہ ہے، امامت کبریٰ کا معاملہ ہے۔ امامت کبریٰ سے مراد حکمرانی والا معاملہ ہے، امامت صغریٰ سے مراد امامت کا جو نمازوں کی امامت کا معاملہ ہے۔ ان دونوں معاملات کے اندر بھی مرد امام بن سکتا ہے، حاکم بن سکتا ہے، عورت حکمران نہیں بن سکتی ہے۔ جس وقت فارس کا بادشاہ کسریٰ مرا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے پیچھے اس کی بیٹی کو اپنا حکمران بنا لیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأتن، وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی جو قوم اپنے معاملات کو کسی عورت کے سپرد کر دے، اپنے حکمران، اپنے سربراہ کسی عورت کو بنا لے، یہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ تو حکمرانی، حکومت، یہ مردوں کا صرف حق ہے، عورت کے لیے جائز نہیں ہے دین اسلام کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تو عورت اپنی وہ نزاکت کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اس لیول کی، اس درجے کی نہیں ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے۔ ہاں بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو، جیسا کہ میں نے 3 باتیں ذکر کی تھیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے حقوق کو مساوی قرار دیا ہے، مردوں اور عورتوں کے معاملات برابر ہیں، ان میں جو حق اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے بیان کیا ہے وہی عورتوں کے لیے بیان کیا ہے۔ اور کچھ معاملات ایسے تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حق زیادہ دیا ہے، ان کے حقوق زیادہ رکھے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے عورتوں کو حق زیادہ دیا ہے۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا اللہ کے رسول من ابرو، میری نیکی کی سب سے زیادہ حقدار، میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا امو کا، تیری ماں، تیری ماں تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ فرمایا سما من، اس کے بعد کون؟ فرمایا امو کا، تیری ماں۔ کہا سما من، کہا پھر کون؟ کہا امو کا، تیری ماں۔ کہا سما من، پھر کون؟ کہا ابو کا، تیرا باپ۔ گویا کہ حسن سلوک کے معاملے میں والدین میں سے اللہ تعالیٰ نے 2/3 حصہ ماں کے لیے رکھا ہے اور 1/3 حصہ باپ کے لیے رکھا ہے حسن سلوک کے معاملے میں، کیونکہ ماں اس بارہ میں زیادہ قربانی دیتی ہے، زیادہ مشقتیں جھیلتی ہے، 9 ماہ تک اپنے بچے کو مشکل سے اٹھائے پھرتی ہے، پھر اس کی پیدائش کا مرحلہ ہے، اس کو سنبھالنے کا مرحلہ ہے، دودھ پلانے کا مرحلہ ہے، اس کی تربیت کا مرحلہ ہے، بڑی مشقتیں برداشت کرتی ہے۔ اس کے اندر اپنے بیٹے کے ساتھ، اولاد کے ساتھ محبت کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق بھی زیادہ رکھ دیے، اس کے حسن سلوک کا بھی زیادہ حکم دے دیا۔ اس لیے فرمایا 3 دفعہ فرمایا تیری حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تیری ماں ہے۔ تو یہ عزیز بھائیوں اور بزرگوں، دین اسلام عورتوں کو ہر قسم کے حقوق دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جو عام طور پر تاثر پایا جاتا ہے کہ اسلام میں شاید عورتوں کے اس کے حقوق نہیں دیے گئے، بلکہ جو حق دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دیے ہیں وہ کسی بھی مذہب کے اندر نہ آج سے پہلے تھے نہ آج ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مسلمان اپنے عورتوں کے حوالے سے ان حقوق کے بارے میں بہت سارے ایسے حق ہیں جس کے بارے میں لا علمی ان کے اندر پائی جاتی ہے یا کوتاہی پائی جاتی ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ کوتاہی کا پایا جانا اپنی جگہ پر ہے، گھروں کے اندر عورتوں کے اوپر زیادتی والے معاملات کرنا، بچیوں کے اوپر زیادتی والے معاملات کرنا، بعض گھروں میں بچیوں کو حقیر سمجھنا یا بچیوں کی پیدائش کو نحوست سمجھنا، یا جس عورت کے ہاں بچیاں ہی پیدا ہوں اس کو منحوس سمجھنا، اس طرح کے معاملات بعض گھروں میں پائے جاتے ہیں، یہ ان کی جہالت ہے۔
اس کا حل کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض خاندانوں کے اندر بچیوں کی وراثت نہیں دی جاتی، ان کو ٹال دیا جاتا ہے، خالی جہیز دے کر اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ان کی جہالت ہے، ان کا ظلم ہے۔ ہاں، اس کا رد کرنا چاہیے اور اس بات کو سمجھانا چاہیے کہ دین اسلام کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق دیے وہ حقوق دو، زور اس بات پہ دینے کی ہے کہ دین اسلام عورتوں کے حقوق دیتا ہے۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اپنی بیویوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ اپنے بیویوں کے لیے اچھا بناؤ، یہ دین اسلام کی تعلیمات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بیٹیوں کو مقام دو، جس کے یہاں فرمایا 2 بیٹیاں اللہ تعالیٰ جس گھر میں دے دیتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا وہ 2 بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ کا باعث بن جائیں گی۔ جس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا میں اور وہ اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، تھوڑا سا فرق ہے دونوں کے درمیان، اس طرح قیامت کے والے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ بیٹیوں کی پرورش کرنا، ان کو اپنے لیے اعزاز سمجھو، ان کے ساتھ محبت والا معاملہ کرو، بیویوں کو ان کا حق دو، ماں کو اس کا حق دو، اس کی ضرورت ہے۔ جو حق، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین اسلام نے حق دیے ہیں، بس ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ان کو ان کا حق دینے کی ضرورت ہے۔ وراثت میں ان کا حق دو، اس کے اوپر زور دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کے احکامات کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم